السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا علی بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں سید باسط علی یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں موجود ہوں مہدی حسن شہنشاہ غزل کے گھر پر، جہاں پر اس وقت میرے ساتھ آصف مہدی صاحب موجود ہیں۔ آصف مہدی پچھلے کچھ عرصے سے بیمار ہیں، اور ایک آرٹسٹ کا بیمار ہونا، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کا اور شوبز انڈسٹری کا ان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے، اور اس وقت آصف مہدی صاحب کی طبیعت کس طرح کی ہے اور کس طریقے سے یہ اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، آج ہم بات کریں گے۔ آصف مہدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آصف مہدی صاحب، جیسے ہی ہمیں آپ کی طبیعت کے حوالے سے معلوم ہوا اور بیماری کے حوالے سے معلوم ہوا تو ہم یہاں پر آئے ہیں۔ سب سے پہلے کس طریقے کا فیل کر رہے ہیں اور طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ میں بہت مشہور ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا، بہت شکریہ، بہت تھینک یو۔ طبیعت کیسی ہے ابھی آپ کی؟ طبیعت میری بہت گڑبڑ ہے، چلنا پھرنا بہت مشکل ہو رہا ہے میرا، لیکن میں کیا بتاؤں آپ کو۔ آپ مہدی حسن کو سب جانتے ہیں، آپ کے والد، اور آپ بھی ماشاءاللہ سے ان کے نقش قدم پہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ تو کتنا عرصہ ہوا آپ کی طبیعت کی خرابی ہوئی، اور تھوڑا سا آپ بتائیں گے؟ میری طبیعت تو بہت خراب رہی ہے اور ہے ابھی، لیکن میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال احساس میرا بہت بہت شکریہ۔ آصف مہدی صاحب کی وائف سے بات کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ اس وقت ان کی طبیعت کے حوالے سے۔ طبیعت کا یہ ہے کہ دونوں کڈنیز جو ہیں آج سے 4.5-5 سال پہلے خراب ہو گئی تھیں، یعنی کہ فیل ہو گئی تھیں، اور اس وقت کے جو سی ایم تھے، نام نہیں میں لے رہی، ان کو سارا ہم نے ایسٹیمیٹ، اور انہوں نے ہم سے جو کچھ مانگا، کیونکہ میں ان سے ہیلپ لینے گئی تھی کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے ان کو لے کے جانا ہے باہر، کیونکہ یہاں پہ ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا بلڈ ریلیشن کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو کڈنی تو اس وقت کسی نے دی نہیں بلڈ ریلیشنز میں سے، اور میں نے اپنی کڈنی جب کروائی ٹیسٹ تو میری میچ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ایسا ہوا تو ان کو ہم نے جب ایسٹیمیٹ دیا تو وہ ایسٹیمیٹ جو تھا 60 لاکھ کا تھا، کیونکہ ڈونر کو بھی پیسے دینے ہوتے ہیں، اس کا آپریشن بھی کروانا ہوتا ہے، اور یہاں سے ان کو باہر بھی لے کے جانا تھا، اور میں، میرا بیٹا اور آصف جانے والے تھے۔ تو باقی یہ ہے کہ اس وقت یہ ہوا تو انہوں نے اس وقت مجھے 2 لاکھ روپے دے دیے، یہ سب جاننے کے باوجود۔ کاش اگر وہ اس وقت میری آواز سن لیتے، اور یہ جائز بات ان کے سامنے تھی، یہ خود گئے ہیں، تو آج شاید یہ وقت نہ آتا میں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب جو ہے یہ سچویشن ہے کہ آصف کو پراپر ڈائلیسس ہو تو رہا ہے، مگر اب ہم یہ ہوپ دلائی گئی ہے کہ بھئی آپ ٹرانسپلانٹ کروائیں۔ تو اب میں دوبارہ، یعنی کہ ایک گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اگر میری کوئی بھی آواز سن رہا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان یا کوئی بھی سی ایم یا کوئی ایسے منسٹر کہ جن کے مجھے نہیں لگ رہا ویسے یہاں پہ کسی کے دل میں رحم ہے، مگر اگر ہے تو پلیز وہ کانٹیکٹ کریں اور آ کے آصف سے ملیں، ان کی طبیعت دیکھیں۔ اور دوسرا، جہاں تک آپ نے ابھی مجھ سے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا کہ گھر یہ کیسے چل رہا ہے 4 سال سے، کیونکہ مین کمانے والے تو آصف مہدی ہیں، تو وہ ایسے چل رہا تھا کہ ماشاءاللہ پورے پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا رہن سہن کیسا تھا۔ یہ بڑے درویش قسم کے آدمی ہیں، انہوں نے ہمیشہ دنیا کو دیا ہے اور اس کے بعد دے کر بھول گئے ہیں۔ تو گاڑیاں بک گئیں، بچے کی 2-2 3-3 بائکس تھیں جو کافی ہیوی ہوتی ہیں، وہ بک گئیں۔ اس کے بعد 1-2 پلاٹ تھا ہمارے پاس، وہ ہم نے سیل کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو بھی ایک عورت کے پاس اس کی چیزیں ہوتی ہیں، گہنے، زیور ویور، وہ بھی سارا ہو گیا۔ تو یہ اب جو نوبت آئی ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور اس طریقے سے ان کے ساتھ بات کر رہی ہوں، کیونکہ اب بھی اگر میری ہوپ ٹوٹ گئی گورنمنٹ سے تو پھر مجھے بتائیں میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ مجھے اس کا کوئی راستہ بھی وہ بتائیں، اور پھر یہ بتا دیں کہ ہم پاکستان چھوڑ کے پھر چلے جاتے ہیں، یہی ہو سکتا ہے، اور جا کے کہیں اور جا کے نیشنلٹی لے لیتے ہیں۔ آپ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، اچھے وقت میں تو سب کام آتے ہیں، شوبز انڈسٹری میں سے کوئی یہاں پر آ رہا ہے، آصف مہدی صاحب کی طبیعت پوچھنے یہاں پر آتا ہے، گورنمنٹ کا کوئی آتا ہے یہاں پر، جس طریقے سے آپ نے ریکویسٹ کی ہے، اب لوگ آ رہے ہیں یہاں پر جو مدد کے حوالے سے؟ ابھی تک تو کوئی بھی
یعنی کہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی اب وہ سوچیں کہ 5 سال پہلے کی شکایت کر رہی ہوں، اور وہ بھی میں ہی تھی کہ میں 5 سال سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ مجھے ان کو لے کے جانا ہے ٹرانسپلانٹ کے لیے، مگر ابھی تک 5 ڈیز ہو گئے ہیں، 6 ڈیز اس ویڈیو کو ڈلے ہوئے، مگر مجھے ایک فون بھی نہیں آیا۔ ابھی بھی میں اسی جگہ لے کر جاؤں گی جہاں پہلے لے کر جا رہی تھی، مگر اس وقت کم از کم تو یعنی کہ 1 کروڑ تو چاہیے ہی چاہیے، کیونکہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے 3 ٹکٹس آنے جانے کی ریٹرن، اس کے بعد وہاں پہ 20 دن 25 دن سٹے کرنا، اور اس کے بعد جو ڈونر ہوگا اس کا بھی آپریٹ کروانا اور اس کو بھی پیسے دینے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنا کڈنی دے گا۔ تو یہ والی ساری باتیں ہیں، مگر نہ ہی تو کوئی ملنے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ، اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ کا بندہ آج تک آیا ہے، اور نہ ہی ہماری کسی نے ہیلپ کی ہے۔ اگر یہ حال کہ جو مطلب مہدی حسن صاحب کے بیٹے ہیں، آصف مہدی خود جو ان کے گدی نشیں ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ان کو ملنے میں اتنی پرابلم ہو رہی ہے کہ میں نے گورنر سے بھی 1 سال پہلے سے میں یہ اپروچ لگا رہی ہوں، اور میں نے ایک چیز ان کو پتہ ہے، ان کے پی ایس کو پتہ ہے، آپ پوچھ لیں خود، تو انہوں نے ابھی تک نہ فون کیا، نہ ہی ہمیں 5 منٹ کا ٹائم مانگا ہے، 5 منٹ کا ٹائم بھی نہیں دیا۔ تو مجھے بتائیں، جب ایک ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اگر وہ یہ سن رہے ہیں یا دیکھیں تو پلیز ہمیں 5 منٹ کا تو ٹائم دیں، اتنا تو حق ہے ہمارا۔ اگر عمران اسماعیل صاحب گورنر آف سندھ آپ اگر دیکھیں تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے، اور میں نے کتنی اپلیکیشنز آپ کو دی ہیں، اور آصف خود بھی آئے ہیں اسی ویل چیئر پہ، 5 منٹس نکال لیں۔ اور عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اگر وہ یہ سن رہے ہیں یا دیکھیں تو پلیز ہمیں 5 منٹ کا تو ٹائم دیں، اتنا تو حق ہے ہمارا، کیونکہ پھر تو ٹوٹلی میں ڈس ہارٹ تو ہو چکی ہوں، تو پھر تو میرے بچے اور فیملی بھی ظاہر سی بات ہے ڈس ہارٹ ہو جائے گی۔ تو دس از مائی ہمبل ریکویسٹ کہ پلیز ہمیں آپ کانٹیکٹ کریں، اور آصف پہ تھوڑا سا آپ پلیز دھیان بھی دیجیے، اور ہمیں ضرورت ہے آپ کے ملاقات کی۔ پاکستان کے آرٹسٹ جب تک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جب تک وہ بہتر طور پر دکھ رہے ہوتے ہیں، جب تو گورنمنٹ بھی انہیں نشان امتیاز، تمغہ امتیاز سے نوازتی ہے، اور بہت سے تمغے ان کو دیے جاتے ہیں، مگر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ہمارا شوبز کا جو ایک پوری ایک انڈسٹری ہے، وہ ان لوگوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف اتنا کہنا ہے کہ گورنمنٹ آئے اور آصف مہدی صاحب کا علاج کروائے، اور ایک بار پھر ہم چاہتے ہیں کہ آصف مہدی ہماری قوم کو شہنشاہ غزل کی صورت میں ایک بار پھر دکھیں۔ بہت شکریہ۔